بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ولیوں کے سلطان حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں عرفہ کے دن گاؤں گیا اور بیل کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اچانک بیل میری طرف دیکھ کر بولا، اے عبد القادر، آپ کو اس قسم کے کاموں کے لیے نہ تو پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا حکم دیا گیا ہے۔ بیل کو بولتا دیکھ کر میں گھبرا گیا اور لوٹ کر گھر آ گیا۔ گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے میدان عرفات نظر آنے لگا، حالانکہ جیلان سے میدان عرفات بہت دور ہے۔ امی حضور سے اجازت مانگی۔ میں اپنی امی جان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، آپ مجھے راہ خدا میں وقف کر دیجیے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے کی اجازت بھی عطا فرما دیجیے۔ امی جان نے سبب دریافت فرمایا تو میں نے بیل کی گفتگو اور میدان عرفات نظر آنے کا واقعہ سنا دیا۔ میری بات سن کر امی جان نے سونے کے 100 سکے میری قمیض میں سی دیے اور بغداد جانے کی اجازت عطا فرماتے ہوئے ہر حال میں سچ بولنے کا وعدہ لے کر مجھے الوداع کہا۔ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ میں بغداد جانے والے ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ راستے میں 60 ڈاکو ہمارے قافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا قافلہ لوٹ لیا، لیکن کسی نے مجھے کچھ نہ کہا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آ کر پوچھنے لگا، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، سونے کے 100 سکے ہیں۔ ڈاکو بولا، کہاں ہے؟ میں نے کہا، قمیض کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو اس بات کو مذاق سمجھتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا ڈاکو آیا اور وہ بھی پوچھ گچھ کرنے کے بعد چلا گیا۔ جب یہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے اور اسے میرے بارے میں بتایا تو اس نے مجھے بلا لیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ لوٹا ہوا مال آپس میں بانٹ رہے تھے۔ سردار نے بھی مجھ سے رقم کا پوچھا اور میں نے وہی جواب دیا جو پہلے کو دیا تھا۔ چنانچہ سردار کے حکم پر میری تلاشی لی گئی اور سونے کے 100 سکے برآمد ہو گئے۔ سردار نے حیران ہو کر کہا، تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ میں نے کہا، امی جان نے مجھ سے ہر حال میں سچ بولنے کا وعدہ لیا تھا اور میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ میرا جواب سن کر سردار رو پڑا اور کہنے لگا، تم نے اپنی ماں کے وعدہ کی خلافی نہیں کی، جبکہ میں کئی سالوں سے اپنے رب عز و جل کے عہد کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سردار نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ جب بقیہ ڈاکوؤں نے یہ منظر دیکھا تو بولے، آپ ڈکیتی میں ہمارے سردار تھے، اب توبہ کرنے میں بھی ہمارے سردار ہیں۔ چنانچہ بقیہ ڈاکوؤں نے بھی توبہ کر لی اور قافلے والوں کا مال بھی واپس کر دیا۔ یوں یہ پہلا گروہ تھا جس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ ایک دن حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے تھے اور شیخ علی بن بیتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو نیند آ گئی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مجلس سے فرمایا، خاموش رہو، اور آپ ممبر سے نیچے اتر آئے اور شیخ علی بن بیتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے با ادب کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف دیکھتے رہے۔ جب شیخ علی بن بیتی رحمۃ اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوئے تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا کہ آپ نے خواب میں تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اسی لیے با ادب کھڑا ہو گیا تھا۔ تو پھر آپ نے پوچھا کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کیا نصیحت فرمائی؟ تو کہا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضری کو لازم کر لوں۔ بعد ازیں لوگوں نے شیخ علی بن بیتی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کا کیا مطلب تھا کہ میں اسی لیے با ادب کھڑا ہو گیا تھا۔ تو شیخ علی بن بیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باری نے فرمایا
کہ میں جو کچھ خواب میں دیکھ رہا تھا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو بیداری کی حالت میں دیکھ رہے تھے۔